بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم جمہوریہ ہے اور آپ سب اور ہم سب اس کا جشن منانے کے اندر شریک ہے۔ اس موقع پر مجھے خیال آیا کہ تھوڑی سی کچھ باتیں اس سلسلے میں بتا دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے دور کے بعد سے ہی مسلمان سلاطین اور صلحاء کرام کا ہندوستان کے اندر آنا جانا رہا۔ جب اسلامی حکومت آئی، مسلمانوں نے سینکڑوں سال ہندوستان کے اندر ایسی حکومت کی کہ جس کے اندر تمام اقوام اور تمام مذاہب کو برابر سرابر حقوق دیے گئے تھے۔ اسلامی مسلمانی حکومت جب ختم ہوئی اور یہاں انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے اور دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگوں نے مل کر کے جب ہندوستان کو آزاد کرایا اور ساری ہی قوموں نے اس کے اندر خوب قربانیاں دی، خصوصاً مسلمانوں کی قربانیاں قابل ذکر ہے، کیونکہ کافی پہلے سے ہی مسلمان جنگ کے اندر شریک تھے اور بعد میں تمام مذاہب اس کے اندر شریک ہو گئے۔ 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ اس دن ہم 15 اگست مناتے ہیں، یوم آزادی جسے کہتے ہیں، اور 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان کا جمہوری قانون نافذ کیا گیا۔ یعنی دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد، جس کے اندر سید محمد سعد اللہ اور ڈاکٹر امبیڈکر یہ شریک تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے سمیت 7 افراد کی ٹیم تھی جنہوں نے قانون کو ترتیب دیا۔ دستور ساز اسمبلی کے اندر بہت سارے مسلمان تھے، تقریباً 35 مسلم، جن کے اندر علماء بھی تھے، یہ اسمبلی کے اندر تھے جن کے درمیان قانون کو رکھا گیا، اور قانون کو رکھا جانے کے بعد ان لوگوں کے درمیان زبردست بحث و مباحثہ کے بعد اس قانون کو نافذ کیا گیا، پاس کیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی کے ایک اہم ممبر مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ ہیں۔ انہوں نے جمہوری قانون کے اندر ایک شرط یہ لگائی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، ہر قوم اور ہر مذہب کا جو پرسنل لا ہوگا، اس کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا کسی فرقہ پرست جماعت کو مداخلت کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں خصوصاً مسلمانوں کے سلسلے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے یہاں طلاق، نکاح، وراثت، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، جتنے قوانین ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن سے لیے گئے ہیں۔ یہ ان کا پرسنل لا ہے، اس کے اندر مداخلت کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی۔ میں آج برملا یہاں اسمبلی کے اندر، ایوان کے اندر کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی میری اس بات کے خلاف جاتا ہے تو ابھی یہیں کھڑا ہو کر کے اعلان کرے۔ مولانا حسرت موہانی کے خلاف، اس قانون کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا، اور یہ قانون بھی پاس ہو گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کا پرسنل لا بھی آ گیا کہ طلاق کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرے گا، یعنی مسلمانوں کی ہو یا کسی دوسرے قوم کا ہو، کوئی بھی پرسنل لا ہو کسی کا، اس کے اندر کوئی بھی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہ جمہوری قانون ہے، اور ہندوستان کے رہنے والے ہر ایک شہری، کسی بھی قوم، مذہب، ملت سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کے پرسنل معاملے میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ یعنی مسلمان تعلیم سے اتنی دور ہو گئے، تاریخ سے اتنی دور ہو گئے، ان کو قوانین کا پتہ نہیں، ہمارے علماء نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، سب کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ اسی لیے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ طلاق کے مسئلے کو بدل دو، کبھی NRC لایا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جہالت، ہم علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم نہ دنیا کے اندر